کچھ محبتیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتیں، وہ بس خاموش ہو جاتی ہے اور پھر ایک دن دوبارہ زندگی میں لوٹ آتی ہے۔ یہ کہانی ہے نازنین اور عمران کی، جہاں محبت بھی ہے، درد بھی، اور خاندان کے راز بھی۔ نیلے آسمان کے نیچے باغ کے کنارے وہ پرانا گھر کھڑا تھا جہاں نازنین اپنی بچپن کی یادیں جمع کیے بیٹھا کرتی تھی۔ ہر کمرہ، ہر کھڑکی، ہر چھت کا کونا اس کے دل کے کسی نہ کسی راز سے جڑا تھا۔ لیکن آج جب وہ دوبارہ اپنے خاندان کے ساتھ اس گھر میں آئی، اس کے دل میں عجیب سی خوشی اور درد دونوں گھل رہے تھے۔ ماں، یہ گھر تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے چھوڑا تھا، نازنین نے نرم آواز میں کہا۔ اس کی ماں سحر بی بی ہنسی مگر آنکھوں میں تھوڑی اداسی چھپی تھی۔ ہاں بیٹا، مگر کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، لوگ، یادیں اور دل بھی۔ نازنین نے باغ میں قدم رکھا اور ہر شجر کے ساتھ اپنی بچپن کی ہنسی یاد کرنے لگی۔ لیکن آج اس کا دل ایک اور وجہ سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ اپنے پرانے دوست اور محبت عمران سے دوبارہ ملنے جا رہی تھی۔ عمران، وہ شخص جس نے اس کے دل کی پہلی دھڑکن کو پہچانا، جس نے ہر درد میں اس کا سہارا دیا، اور جس سے وہ ایک خاموش محبت میں بندھی ہوئی تھی مگر حالات کی وجہ سے جدا ہو گئی تھی۔ باغ کی پچھلی جانب عمران بھی کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا کیمرہ لیے، جیسے وقت کے ہر لمحے کو پکڑنا چاہتا ہو۔ اس کی نظر نازنین پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے دنیا رک سی گئی۔ نازنین! اس کی آواز میں وہ مٹھاس اور تھوڑی سی شرمندگی تھی جو نازنین کے دل کو دوبارہ بچپن کی یادیں دلا گئی۔ عمران! نازنین نے سر ہلایا اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی نرم، پیار بھری اور امید سے بھری ہوئی تھی۔ اسی لمحے سحر بی بی نے دونوں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ وقت ہے کہ پرانے دکھ بھلا کر نئے لمحوں کو خوشبو سے بھر دو۔ زندگی بہت مختصر ہے اور محبت سب سے قیمتی چیز ہے۔ نازنین اور عمران ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیے۔ دل کی دھڑکن، بے یقینی اور پرانی یادیں ایک ساتھ جڑ گئیں۔ یہ ملاقات صرف یادوں کی نہیں تھی، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی جہاں خاندان، محبت اور زندگی کے پیچیدہ رشتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک نئی کہانی لکھیں گے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی نازنین نے محسوس کیا کہ ہر کمرہ پرانی یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ دیواروں پر لگے پرانے تصویریں، بچے کے کھیل کے نشان، اور ہر چیز اس کے دل کو نرم کر رہی تھی۔ تم ابھی تک ویسا ہی ہو جیسے 5 سال پہلے تھی، عمران نے دھیرے سے کہا، نازنین کی طرف دیکھتے ہوئے۔ نازنین ہنسی مگر اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی شرمندگی بھی تھی۔ اور تم بھی ویسا ہی، تھوڑا سا زیادہ پرانا مگر زیادہ سنجیدہ لگ رہے ہو۔ عمران ہنس پڑا۔ زندگی کچھ لوگوں کو جلدی بڑا کر دیتی ہے اور کچھ کو صرف پختہ، لیکن کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ تمہارے لیے میرا دل وہی رہ گیا ہے۔ نازنین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ خواب دیکھتی رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت سحر بی بی نے کچن سے آواز دی، بیٹا، آج کا کھانا خاص ہے، سب بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے بات کریں۔ خاندان کی محفل میں بیٹھتے ہی نازنین نے محسوس کیا کہ ہر شخص کی نگاہ اس پر ہے، مگر سب سے زیادہ تو عمران کی آنکھیں اس کے دل پر چھائی ہوئی تھیں۔ کھانے کے دوران چھوٹے بہن بھائیوں کی شرارتیں، والدین کی ہنسی اور پرانے قصے، سب نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ مگر نازنین کے دل میں ایک چھپی ہوئی خواہش بھی جاگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی عمران کے قریب ہو، اس کے احساسات کو جانا اور اس کی محبت کا یقین۔ کھانے کے بعد نازنین اور عمران باغ میں چلے گئے۔ چاندنی کی روشنی میں دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی ایک نرم لمس اور محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ نازنین، عمران نے دھیرے سے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم پھر سے؟ نازنین نے نظریں نیچے کر لیں اور ہلکی سی ہنسی کی، میں نے سوچا تھا، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی انگلیوں میں نازنین کی انگلیاں پھنس گئیں۔ دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ چلنے لگیں اور لمحے میں وقت تھم سا گیا۔ ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں اگر تم چاہو، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ نازنین نے سر ہلایا اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک مسکراہٹ آئی۔ ہاں،
ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس لمحے محبت کی وہ روشنی چمکی جو ہر رشتہ، ہر خاندانی یاد اور ہر چھپی خواہش کو زندہ کر دیتی ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اگلے دن نازنین نے اپنے والدین کی باتیں سنی اور ایک خاندانی راز کی کھوج لگائی جو اس کے اور عمران کے تعلق کو چیلنج کر سکتا تھا۔ کیا ہماری محبت ان رکاوٹوں کو پار کر پائے گی؟ نازنین نے سوچا، دل میں ہلکی سی تشویش کے ساتھ۔ اگلے دن نازنین اپنے کمرے میں بیٹھ کر پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک تصویری البم کھولتے ہی اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی، ایک تصویر جس میں اس کی والدہ سحر بی بی اور عمران کے والد ایک ساتھ کھڑے تھے، ہنستے ہوئے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ کب کی تصویر ہے؟ نازنین نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ اسی وقت اس کی والدہ کمرے میں آئیں۔ وہ بہت پرانی بات ہے بیٹا، لیکن شاید اب تمہیں جاننا ضروری ہے۔ نازنین نے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی۔ سحر بی بی نے آہستہ سے کہا، تمہارے والد کی پہلی شادی ہوئی تھی اور عمران کے والد کے ساتھ کچھ کاروباری رشتے تھے، لیکن ایک حادثہ کے بعد دونوں خاندانوں کے بیچ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ اس وقت میں چاہتی تھی کہ سب کچھ تمہارے لیے محفوظ رہے، اسی لیے میں نے سب کچھ چھپایا۔ نازنین کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو یہ راز میری محبت کے لیے خطرہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا، محبت کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن سچائی کے بغیر محبت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، سحر بی بی نے مسکرا کر کہا، مگر اس کے چہرے پر فکر کی جھلک بھی تھی۔ اسی وقت عمران کمرے میں داخل ہوا۔ نازنین، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ نازنین نے اس کے ہاتھ پکڑے اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ہمیں ساتھ ہونا ہے عمران، یہ راز بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ان کے درمیان خاموشی میں محبت کا ایک نیا رنگ چھلک رہا تھا۔ چاندنی کی روشنی میں دونوں کے دل ایک دوسرے کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے۔ لیکن خوشیوں کے بیچ زندگی کی آزمائش ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، ایک پرانا خط ملا جس میں خاندانی راز کے اصل حقائق لکھے ہوئے تھے۔ یہ خط عمران کے والد کی طرف سے تھا اور اس میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ اب بھی ان کے خاندان کے نقصان کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ نازنین اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عزم جاگا، ہم ہر مشکل کا سامنا کریں گے، چاہے خطرہ کتنا بھی بڑا ہو، کیونکہ ہماری محبت سچ ہے۔ اور اسی لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو قریب آ کر گلے لگایا۔ یہ محبت، یہ تعلق اور یہ اعتماد، یہ سب کچھ ان کے خاندان کی تاریخ کے سب سے بڑے راز کے سامنے بھی مضبوط تھا۔ صبح کی نرم روشنی گھر کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ نازنین اور عمران ایک ساتھ بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ۔ ہم سب کچھ جان چکے ہیں، نازنین نے دھیرے سے کہا، اور پھر بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، نازنین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے دنیا کے راز کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اس دوران دونوں کے والدین بھی کمرے میں آئے۔ بیٹا، بیٹی، سحر بی بی نے مسکرا کر کہا، ہم نے تمہیں سچ چھپایا تاکہ تمہاری محبت محفوظ رہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ سامنے آئے۔ خط اور تصویریں سب کے سامنے رکھی گئیں۔ خاندان نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر سب کچھ سمجھا، پرانے اختلافات، چھپے راز اور ماضی کی غلط فہمیاں۔ ہم سب نے غلطیاں کیں، عمران کے والد نے کہا، لیکن محبت اور خاندانی تعلقات کی طاقت ہمیشہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس لمحے نازنین اور عمران نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ یہ گلے، یہ لمس، یہ قربت صرف محبت کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ بھی تھا کہ وہ ہر مشکل کا سامنا ایک ساتھ کریں گے۔ کھڑکی سے آنے والی ہوا میں باغ کی خوشبو گھل رہی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور ہر چیز پر امن اور سکون چھایا ہوا تھا۔ نازنین نے دھیرے سے کہا، ہم نے یہ سب دیکھا جانا، اور پھر بھی ہم ایک ساتھ ہیں۔ یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور یہ صرف آغاز ہے نازنین۔ ہماری محبت، ہمارا رشتہ اور ہمارا خاندان سب مضبوط ہوں گے۔ ہر راز کے بعد بھی
رات کے اندھیروں خاندانی راز اور ماضی کے دکھوں کے بعد آخرکار روشنی چھا گئی۔ محبت، اعتماد اور خاندان کی طاقت نے ہر خوف اور ہر رکاوٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اس دن کے بعد نازنین اور عمران کی کہانی صرف محبت کی نہیں رہی، بلکہ خاندان، قربانی اور رشتوں کی سچی طاقت کی کہانی بھی بن گئی۔